ایک ہمیشہ ناخوش اور ضدی لڑکے کی کہانی۔ ضدی لڑکا اور عید کی مسکراہٹ۔ کسی محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام فراز تھا۔ عمر یہی تقریباً 13 سال کے قریب۔ گھر اچھا تھا، کپڑے اچھے تھے، کھلونے بھی اس کے پاس بہت تھے، مگر فراز کبھی خوش نہیں رہتا تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ بنا ہی رہتا۔ اگر ناشتہ پسند نہ آیا تو ناراض، موبائل دیر سے ملا تو ناراض، اگر دوست نے تعریف نہ کی تو ناراض۔ امی اکثر کہتی، بیٹا اتنی سی بات پر منہ کیوں بنا لیتے ہو؟ فراز جواب دیتا، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اب عید آنے والی تھی، گھر میں صفائیاں ہو رہی تھیں، نئی چادریں بستروں پر بچھ رہی تھیں۔ امی نے اس کے لیے خوبصورت نیلا کرتا پاجامہ خریدا، مگر فراز نے پیکٹ کھول کر ناک سکیڑ لی اور بولا، مجھے یہ رنگ پسند نہیں، میں نے تو کالا مانگا تھا۔ ابو نے سمجھایا، بیٹا یہ تم پر بہت جچے گا، لیکن فراز کا موڈ خراب ہو گیا۔ چاند رات کو اس کی بہن مہندی اپنے ہاتھوں پر لگا رہی تھی، گھر میں ہر طرف خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ فراز کمرے میں بیٹھا اپنا موبائل دیکھتا رہا، وہ خوشیوں سے جیسے لاپرواہ تھا۔ عید کی صبح تکبیرات کی آواز گونجی، سب نے نیا لباس پہنا اور خوش دکھائی دے رہے تھے۔ امی نے مسکرا کر کہا، عید مبارک بیٹا۔ فراز نے آہستہ سے جواب دیا، ہاں۔ نماز عید سے واپسی پر ابو نے اسے عیدی دی۔ فراز نے رقم گنی اور فوراً بولا، بس اتنی؟ میرے دوست کو تو اس سے زیادہ ملتی ہے۔ امی نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور پھر بولیں، بیٹا کبھی شکر بھی ادا کیا کرو۔ مگر فراز کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ دوپہر تک تو وہ کبھی کھانے میں نقص نکالتا، کبھی بہن سے الجھتا۔ آخر امی نے تھک کر کہا، فراز اگر تمہیں یہاں خوشی نہیں مل رہی تو ذرا میرے ساتھ ایک جگہ چلو۔ اور پھر امی اسے محلے کے کونے پر واقع ایک چھوٹے سے گھر میں لے گئیں۔ وہاں ایک بوڑھی خاتون اور 2 چھوٹے بچے رہتے تھے۔ ان کے کپڑے سادہ اور پرانے تھے۔ بوڑھی خاتون نے مسکرا کر کہا، عید مبارک بہن۔ امی نے کھانے کا ڈبہ اور کچھ کپڑے ان کے حوالے کیے۔ فراز خاموشی سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران ایک چھوٹا لڑکا باہر سے آیا۔ اس نے پرانا سا کرتا پہنا ہوا تھا جو شاید کئی سال پہلے کا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی، عید کی خوشی تھی۔ وہ پرجوش ہو کر بولا، آج ہمیں سیویاں بھی ملی ہیں۔ فراز حیران رہ گیا۔ امی نے آہستہ سے کہا، ان کے ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے بیٹا، ہر عید پر یہ ایسے ہی سادگی سے عید گزارتے ہیں۔ چھوٹے لڑکے نے فراز کی طرف دیکھا اور پوچھا، بھائی آپ کو کتنی عیدی ملی؟ فراز نے رقم بتائی۔ لڑکا آنکھیں پھیلا کر بولا، واہ آپ تو بہت امیر ہیں۔ یہ جملہ فراز کے دل پر جا لگا۔ واپسی کے راستے میں فراز خاموشی سے امی کے ساتھ چلتا رہا۔ اس نے پہلی بار سوچا، میں تو صبح سے شکایت کر رہا ہوں اور وہ لڑکا اتنے کم عیدی میں بھی کتنا خوش ہے، نہ نیا لباس اور نہ اتنی عیدی پھر بھی خوش۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی عیدی نکالی، کچھ رقم الگ کی۔ امی یہ دیکھ کر حیران ہوئی اور بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ فراز نے دھیرے سے کہا، امی کیا ہم یہ ان بچوں کو دے سکتے ہیں اور کیا ہم کل پھر ان کے پاس جا سکتے ہیں؟ امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ شام کو فراز خود وہ رقم لے کر اس کے گھر گیا۔ چھوٹے لڑکے نے جب پیسے دیکھے تو خوشی سے اچھل پڑا، اب ہم بھی نئے جوتے لے سکیں گے۔ اسی لمحے فراز کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں اس نے محسوس کیا تھا۔ وہ مسکرایا سچے دل سے۔ گھر واپس آ کر اس نے بہن کے ساتھ تصویریں بنائیں، امی کے ساتھ بیٹھ کر سیویاں کھائیں اور پہلی بار عید کے دن شکایت نہیں کی۔
تو دوستوں، رات کو سونے سے پہلے فراز نے امی سے کہا، امی، آج مجھے سمجھ میں آیا، خوشی چیزوں سے نہیں، شکر کرنے سے اور بانٹنے سے ملتی ہے۔ امی نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور اس سال کی عید فراز کی زندگی کی سب سے خوبصورت عید بن گئی۔ دوستو، جو ہمیشہ شکایت کرتا رہتا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا، لیکن جو شکر ادا کرنا سیکھ لیتا ہے، اس کی ہر عید روشن سے روشن ہوتی چلی جاتی ہے۔ یقیناً دوستو، آپ کو میری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے تاکہ آئندہ آپ کو ایسی ہی خوبصورت اور ہلکی پھلکی کہانیاں سبق کے ساتھ دیکھنے اور سننے کو ملے۔ شکریہ۔